الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 12 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ ہود سے ہوتا ہے۔ سورۃ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو، اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتا ہو۔ یہ ساری تفصیل لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کا شدید مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح کی مدد فرمائی، آسمان اور زمین سے بارش اور سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس کی ضد میں جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی۔ جناب ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور طوفانی بار ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے ہوئے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں پڑی ہوتی ہیں۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے۔ قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی، جس سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان پر ایک چنگاڑے کو مسلط کر دیا۔ فرشتے نے چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ قوم لوط کے لوگ ہم جنس پرستی کا بیماری کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس عذاب والے فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بدکاروں کو اس بستی سے پر عذاب کو مسلط کر دے۔ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا، پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا، جو کہ شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ سورۃ ہود کے بعد سورۃ یوسف ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج چاند کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں، لیکن بابا یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام ہی سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو بابا سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں۔ بھائی اکٹھے ہو کر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں روانہ کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا، بابا ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا بھائی یوسف کو کھا جائے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانی پر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے
भेड़िया हजरत यूसुफ को खा गया है। इस पर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सब्र करूंगा, अल्लाह को पता है कि हकीकत क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे वहां से एक काफिले वालों का गुजर हुआ। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर निकल आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर निकले और अहले काफिला मिस्र जा रहे थे। उन्होंने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक बड़े घराने में फरोख्त कर दिया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती वजाहत को देखकर उसके घर के मालिक ने अपनी अहलिया को कहा कि जनाब यूसुफ को अपना बेटा बना लेंगे, उम्मीद है ये हमें फायदा पहुंचाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो घर की मालकन उन पर बुरी नजर रखने लगी। एक दिन उसने उनको बुराई की दावत दी जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ने महल में एक बच्चे को कुव्वत गोई अता करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस इल्जाम से बरी कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी फितने का शिकार थी। उसने हजरत यूसुफ को मिस्र के देगर औरतों से मिलकर फितने का निशाना बनाना चाहा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे बुराई से बचाकर जेल में पहुंचा दे। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की दुआ को कबूल फरमाया, उनको जेल में पहुंचा दिया। जेल में आपकी मुलाकात दो कैदियों से हुई। उन दो कैदियों को आपने तौहीद की दावत दी और दावत देने के बाद उन दोनों कैदियों ने अपने ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताए। एक कैदी ने ख्वाब देखा कि अंगूरों को निचोड़ रहा है, जबकि दूसरे कैदी ने ख्वाब आया कि उसके सर के ऊपर रोटियां हैं जिनसे परिंदे खाना खा रहे हैं। हजरत यूसुफ ने पहले तो कैदियों को तौहीद की दावत दी और उसके बाद हजरत यूसुफ ने फरमाया कि एक आदमी बादशाह का साकी बनेगा जबकि दूसरे को फांसी होगी। इस आदमी ने बादशाह का साकी बनना था। उसको हजरत यूसुफ ने कहा कि बादशाह को बताना कि जेल में एक बेगुनाह कैदी पड़ा है, लेकिन आजाद होने वाला कैदी ये बात भूल गया। हजरत यूसुफ कई बरस तक जेल में कैद रहे। इसी इसना में बादशाह वक्त को ख्वाब आया कि 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सरसब्ज बालियां हैं, 7 खुश्क बालियां हैं। इस पर बादशाह के साकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई उसे, तो उसने कहा बादशाह मुझे जेल जाने में एक बड़ा आलम फाजल कैदी जेल में मौजूद है, मुझे वहां जाने की इजाजत दें, तो इसकी सही तबीर बता सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ताबीर पूछी गई तो उन्होंने कहा आने वाले 60 साली के होंगे 7 साल और उसके बाद खुशहाली और हरियाली होगी। हजरत यूसुफ की तबीर सुनने के बाद बादशाह ने कहा इन्हें जेल से बुलाया जाए। हजरत यूसुफ ने कहा जब तक मेरी एलानिया बेगुनाही साबित नहीं होगी मैं जेल से नहीं निकलूंगा। हजरत यूसुफ के मुतालबे पर अजीज मिस्र की बीवी ने बरमला जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाक दामन करार दिया। जिसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आने पर आमादा हो गए। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाकी वाक़या इंशाअल्लाह 13वें पारे में बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की, समझने की और उस पर बयान करदा वाक़यात से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।